الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم تمام سامعین حضرات اور حاضرین مسجد، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو کوئی دنیا کا رنج و ملال نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی خوف و خدشہ نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے آخرت میں بھی۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور جن کے دل میں تقوی والی صفت ہوتی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، بشارت ہی بشارت ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو فیصلہ ہے وہ ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی کا معاملہ ہے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی اس میں ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس آیت میں جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ بیان کیا، یہ آیت اس معاملے میں بہت ہی واضح ہے۔ اولیاء اللہ کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کے مراتب کو بیان کرنے میں اور ان کی حقیقت تک پہنچانے میں ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، مقرب کے ہوتے ہیں، جو قریب ہو۔ ختم نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ انسانوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی مدد ملتی رہے، کسی نہ کسی ذریعے سے مدد ملتی رہے۔ نبی پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ لیکن ولی میں یہ فرق ہے کہ ولی اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں۔ وہ کون ہو سکتا ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کتنے ہیں، اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ان میں سے مجددین بھی ہوتے ہیں، مجدد بھی ہوتا ہے، قطب بھی ہوتا ہے،
ابدال بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ولایت کی درجات ہیں۔ پہلے ان کا ایمان مکمل ہوگا، پھر تقوی پیدا ہوگا۔ جب یہ دونوں صفات سے متصف ہو جائیں گے، ان دونوں صفات سے، تو اس سے آگے کے درجات، اوپر چڑھنے کے، بلند ہونے کے، پھر یہی ہے جو میں نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ پھر ان میں سے خاص خاص مرتبے، خاص خاص ذمہ داریاں عطا کرتا ہے، اور ان کا نام یہ ہے جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، ابدال، قطب اور مجدد۔ پیغمبروں کے دور میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں، عہد میں یہ ہوتا تھا اور ہوا ہے کہ ان کو اللہ نے ایسے ایسے خصائص اور خصوصیات عطا فرمائی کہ جن کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ معجزات کی تعریف ہے، معجزات کا واحد ہے معجزہ۔ معجز کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو، ما یعجز به العقل، یہ تعریف ہے معجزے کی، جو عقل کو حیران کر دے، عاجز کر دے۔ تو پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی قوم میں بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار معجزات ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر تاریخ، خود حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ارادہ خداوندی کے مطابق تھا، لیکن تشریف لانا، پھر یہاں آ کر کے ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلنا، اور حابیل قابل کے واقعے سے یہ بات واضح ہو جانا کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا غرقاب نہ ہونا، آپ کا کارواں، آپ کا قافلہ اس میں پوری طرح سے محفوظ و مامون رہا، اور نہ ماننے والے لوگ غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ اور پھر موسیٰ، عیسیٰ، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود، اور اس کے علاوہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سب کو سارے علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیسے کیسے معجزات ہیں، کس کو معلوم نہیں ہے بات۔ البتہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نبوت سے قبل جو چیز خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے، عادت کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اسے ارحاس کہتے ہیں، سواد سے، ارحاس، چھوٹا اور سواد۔ شکل معجزے کی سی ہوتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، راستہ دے دیا درندوں نے، دشمن مات کھا گیا، دیکھتے ہی رو پڑ گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اسے ارحاس کہتے ہیں۔ لیکن خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جو چیز خرق عادت کے طور پر رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ واقعات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ تمام ایسے معجزات جو تکلیفوں والے ہیں، پریشانیوں والے ہیں، وہ تو تپانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، انہیں چارج کرتا ہے کہ آگے کے حالات سے انہیں نبرد آزما ہونا ہوگا،
انہیں ان سے گزرنا ہوگا، ان مرحلوں سے، کٹھن مرحلوں سے، تو ان کو اندر توانائی پیدا کی جاتی ہے، ان کے اندر طاقت پیدا کی جاتی ہے، قوت دفاع پیدا کی جاتی ہے۔ دشمن حملہ کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے پریوار کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، خود ان کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور وہی نہیں بلکہ کبھی کبھی اللہ کی منشا کے مطابق، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی اندھیری میں، رات کی اندھیری میں، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا گیا۔ بتائیے پیغمبر کو، جس کے اوپر براہ راست اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، خالق کائنات کا اس پر ہاتھ ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے براہ راست، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے اور آپ پلٹیے تو ان کی تکلیف اور بیماری کا عالم کیا تھا کہ ان کی بیوی نے خود، ان کی رفیق حیات نے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ وہ ان سے بچنے لگی، پھر اس کے بعد صحت یاب ہوئی تو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ وہ ایوب ہیں۔ کیا عالم ہوا ہوگا جو ہر وقت شریک زندگی ہے، شریک حیات ہے، اور ہر آدمی گھن گنانے لگے، گھن کرنے لگے، قریب تک نہ جائے، ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف میں ان کو مبتلا کیا۔ تو یہ سب آزمانے کے بھی طریقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو انعام ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر حاکم بنے، پھر مصر کے اندر مثالی حکمرانی کا ایک وہ کیا، قیام عمل میں آیا، جو رہتی دنیا تک، جیتی جاگتی دنیا تک ایک مثال ہے ہر لائن سے، چاہے کاشتکاروں کا مسئلہ ہو، چاہے اور معیشت کے مسئلے ہوں، اقتصادی اکنامک انصاف کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کی بات ہو، انسانی بھائی چارے کی بات ہو، سب میں مثال ہے۔ معجزے سے کم ہے یہ بات، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ما یعجز بہ العقل، جس سے عقل حیران اور پریشان ہو جائے۔ یہ سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور جیسے بلقیس کا تخت سیکنڈوں میں، قال عفریت من الجن، جب حضرت سلیمان نے کہا کوئی ہے، بلقیس تو باہر آ گئی ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے، نکلنے سے پہلے پہلے میرے پاس بلقیس کا تخت میرے پاس آ جائے، کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ تو عفریت جن بولا کہ ہاں میں ہوں، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں آقا۔ کہا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ کہ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، میں اس سے پہلے پہلے پہنچا دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اور کوئی بولو۔ تو ایک نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکے گی نہیں کہ میں آپ کے پاس بلقیس کا تخت حاضر کر دوں۔ انا آتيك به، ایسے ہی ہوا کہ نہ تو اس کے غائب ہونے کا پتہ چلا، اور کیسے آ گیا وہ تخت اس کا پتہ نہیں چلا۔ پلک جھپکنے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ کیا تھے معجزات؟ میں نے ایسے چند باتوں کا اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کے اب سمجھ میں آ جائے بات۔ ولی کے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شرط نہیں ہے ولایت کے لیے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جب ولیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے خرق عادت کے طور پر کوئی چیز خلاف عادت، تو اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن یہ شرط لازم نہیں ہے ولی ہونے کے لیے۔ اور عام آدمی پر اگر کوئی چیز ایسی ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں، معونت۔ اور اگر ایمان والا ہی نہ ہو، ڈھونگی بابا کچھ ظاہر کر رہے ہوں،
بے ایمان والے یہ کر دوں گا جی، مٹی کو سونا بنا دوں گا، سونے کو مٹی بنا دوں گا. ہوتے نا ڈرامے بہت سے، شعبدے بازی، شعبدے بازی کہتے ہیں اس کو، اس کا نام ہے استدراج. یاد رکھیے گا. عام آدمی سے اگر یہ بات ظاہر ہو، اسے مغونت کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو اسے ہی مغونت کہیں گے. اور اگر مومن نہیں ہے تو اس سے ظاہر ہو رہی ہے بات تو اسے کہتے ہیں استدراج، جو دجال کرے گا. کہ دجال جیسے شعبدے بازی کرے گا وہ اندر، اس کو ماننا، اس کے فریب میں آنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن ان تینوں چیزوں کو ماننا یہ ایمان کی دلیل ہے، معجزے کو، کرامت کو، معونت کو. لیکن یہ شرط نہیں کہ ہم ولی جب مانیں گے، ہم آپ کو متقی جب مانیں گے جب آپ سے یہ بات ظاہر ہو. آپ ہمیں اولاد دے دو، ہمارے وجود کو غائب کر دو، فلاں دشمن کو مار دو، ابھی مار دو. یہ نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. جس قوم نے ڈیمانڈ کی ہے اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. اچھی چیزیں مانگی دی گئی. اللہ نے صالح علیہ السلام کو ناقہ دی، اونٹنی دی، انہوں نے اس کی ناقہ دی کہ ان پہ عذاب آیا. منہ سلوہ دیا بنی اسرائیل کو، زمانے تک کھلایا، تستق کرتا تھا باقاعدہ کھانے کا، باقاعدہ بغیر کرے دھرے، کچھ کرنا نہیں تھا. لیکن انہوں نے بھی اس کی ناقدری ناشکری کی، چنانچہ وہ بھی پکڑ میں آ گئے. تو ولیوں سے بھی یہ بات ہوتی ہے ظاہر. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جن کو خوف اور حزن و ملال نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. کون ہوتے ہیں وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. اب بیٹھ جائیے. پڑوسی بتا دیا کریں ذرا. اور ان کے اندر دل میں تقوی، خوف و خشیت کا نور ہوتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وہ اپنی ولایت کی تشہیر نہیں کرتے، وہ پبلسٹی نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، مجھے آ کے پوجو، میرے ہاتھوں پر بیعت ہو، میرے آ کے نعرے لگاؤ. ضرورت انسانی خلق کی ہے کہ ان کے پاس جائیں، لیکن اس پیر کی، اس صوفی کی، اس متقی ولی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں ان کے، وہ بلائے ان کو اپنے پاس. اس کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کے لیے جانا، اپنی بات کہنا کوئی حرج نہیں ہے. اصلاح کی غرض سے، اصلاح نفس کی غرض سے جانا چاہیے. اس کا کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، قلوب پر ہوتی ہے. اس ولی کی نظر جیبوں پر نہیں ہوتی. وہ کسی کی عصمت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ کسی کا ایرا غیر نتو خیرہ کا کھانا نہیں کھاتا. کسی نے دعوت کر دی، صاحب مزہ آ گیا آج تو، ہاں جی لاؤ، کیا ہدیہ ہے؟ یہ ہدیہ ہے. بزرگوں کے ذرا اطوار دیکھیے، ان کا طریقہ دیکھیے زندگی گزارنے کا. کبھی کسی سے کوئی لالچ تما نہیں ہوتی تھی ان کو، اور کوئی لاتا تھا اس کو سختی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے تھے، انکوائری کرتے تھے، ایک لقمہ حرام نہ چلا جائے. آج تو بڑا برا حال ہے، بہت بدترین حالت ہے. لیکن ایسی بات نہیں کہ اولیاء اللہ کا سایہ اٹھ گیا. ولی ہوتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ التعظیم علی امر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. وہ اللہ کے امر کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے وہ سرربو ہو جاتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے. تہجد میں، تنہائیوں میں، ہر جگہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے. یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے. یہ بھی ایک مرتبہ ہے بہت بڑا. یہ ولایت کبریٰ کا مرتبہ ہے، کبریٰ بڑی ولایت. اور ولایت عظمیٰ یہ ہے کہ وہ اس کا یہ یقین کامل ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے.
حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ ولی کے اندر اللہ کی ستاریت اور غفاریت والی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہو، کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہو، اور معافی کا اس کا حوصلہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، درگزر کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی اس کے اندر صفت ہو. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ وہ شفیق تھے اور رفیق تھے. دو صفتیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولی کے اندر مکمل طور پر ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صادق بھی تھے اور مصدق بھی تھے، سچے بھی تھے اور تصدیق بھی کرتے تھے، سچائی کو بیان کرتے تھے. سب سے پہلے تھے جنہوں نے معراج کے واقعے کو من وعن مانا اور بغیر کسی پسو پیش کے تصدیق کر دی. دشمنان اسلام مذاق اڑاتے رہے، ان کو باولا پاگل کہتے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعویٰ فرما رہے ہیں تو میں اس کا بغیر چونو چرا کے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ہونا چاہیے معروف کو پھیلانے کا اور برائی سے روکنے کا، معروف کی تبلیغ، اچھائی کی تبلیغ اور برائی سے روکنے میں جرأت ہونی چاہیے اس کے اندر. کس کے اندر؟ ولی کے اندر. وہ ولی ہوتا ہے، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں یا رعایا کے دربار میں ہوں. اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ چیز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبہ ہونا چاہیے شب بیداری کا اور دن میں سخاوت کا. سخاوت کا دریا بہا رکھا ہے. کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے آپ مجھ سے لیں، میرا سرمایہ قبول فرما لیں، یہ اللہ کی امانت ہے، قبول فرما لیں جتنی ضرورت ہو، کسی کو زحمت نہ دیں. یہ دو صفات اس کی ہونی چاہیے ولی کے اندر. وہ ہے ولی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صفات ہونی چاہیے کہ آپ ایک طرف عامل ہیں، عمل فرما رہے ہیں، دوسری طرف بہادر ہیں. دوسری طرف بہادر ہیں. بہادری اس درجے کی ہونی چاہیے. اسد اللہ اور شیر خدا ویسے نہیں کہا گیا حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ. کتنا بہترین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ بنا پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے ایک آسان کر دیا مسئلے کو. اب اس پر آپ بولتے رہیے، سمجھ میں آ جائے گی بات. چونکہ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ڈھونگی ولی ہے یا اصلی ولی ہے. جب ہم یہ بات جانتے ہوں گے جو ہم نے بیان کی آپ کے سامنے تو پتہ چل جائے گا نہیں چل جائے گا. ہمارے پاس کسوٹی ہوگی، ہمارے پاس پیمانہ ہوگا. کسی بھی چمتکار کوئی دکھا رہا ہے شیطانی اثرات سے جادوگری کر رہا ہے، شعبۃ بازی کر رہا ہے، ہم اس کو اس کے سامنے جھکنے لگتے ہیں، اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ پاک بھی رہتا نہیں رہتا، یہ صاف بھی رہتا نہیں رہتا. اپنی بچیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ان کے حوالے کہ صاحب اس کو جنات آتے ہیں، اس کو یہ آتا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اس کو جس کا دل نہیں لگتا، اسے غصہ زیادہ آتا ہے، اور وہ جھاڑ پھونک کر رہے ہیں. وہ ولی ہے، ان کے نزدیک وہ ولی ہے. ہمارے نزدیک یہ معیار ہے. جو جھاڑ پھونک نہ کرے وہ ولی نہیں ہے. اس کی زندگی ان تمام خرابیوں سے، لغویات سے پاک ہوتی ہے، لا یعنی باتوں سے پاک ہوتی ہے. منظم اور مرتب زندگی ہوتی ہے اس کی، بالکل منظم. وہ ڈائلاگ نہیں مارتا، وہ صرف لیکچر نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کو مانجتا ہے، وہ اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، اسے مجاہد بناتا ہے، مجاہدے کا عادی بناتا ہے.
اس لیے اور یہ صرف یہ نہ سوچئے کہ چلو دیکھ لیں گے کہیں مل جائے گا ولی. ہمیں ابھی اگر اس زاویے سے ہم دیکھیں جو میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اللہ کی صفات سے لے کر حضرت علی کی صفات تک جو ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا، کیا اس پر ہمیں پورا نہیں اترنا چاہیے؟ سب کو یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ سب کے اندر ہونی چاہیے. نہیں ہے تو بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، ہم محروم ہیں. ہمیں حسرت و عیاس کا عالم ہونا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم اس سے محروم کیوں ہیں. ہمیں ہر مہینہ رمضان سے کم نہیں لگے گا، ہمیں ہر رات شب قدر سے کم نہیں معلوم ہوگی جب ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو. اللہ سے قریب ہونے کے بعد تو اللہ نے فرما دیا، اعلان کر دیا. کیا کر دیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ ملال ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کتنی بڑی خوشخبری مجدہ سنا دیا، گارنٹی نامہ دے دیا. اس لیے کوشش کریں کہ ہم سب ولی بنیں گے انشاءاللہ. نہیں کہہ رہے ہیں، بہت آہستہ کہہ رہے ہیں. ولی بننے سے حرام کیسے چھوڑیں گے، ادھر جھانکنا کیسے چھوڑیں گے، نماز چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تہجد میں بھی اٹھنا پڑے گا، قرآن بھی پڑھنا پڑے گا. اگر کہہ دیا تو افسوس کی بات ہے. اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے. جنت کے دینے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اپنے قریب لانے کے لیے، عاشق بنانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، عارف بنانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اپنی محبت میں فنائیت پیدا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ، میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارے پاؤں بن جاؤں گا جس سے چلو گے، تمہاری زبان بن جاؤں گا جس سے بولو گے. یہ آتا حدیث میں حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بارے میں اپنی فکر کو بیدار کرنا ہوگا، ڈھونگوں میں نہیں آنا ہوگا، رسمی چیزوں سے بچنا ہوگا، اور کوشش کریں کہ سنت کے مطابق پہناوا ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، سب کچھ پہلے درست ہو جائے. اور انشاءاللہ یہ صفات بہت آسان ہے، خریدنی نہیں پڑتی، کسی مارکیٹ سے لانی نہیں پڑیں گی آپ کو، مال و زر سے نہیں ملتی یہ چیزیں. ولایت کسبی چیز ہے، محنت کرو، تھوڑا مجاہدہ کرو، مل جائے گی. نبوت وہ بھی چیز ہے، وہ کسبی نہیں ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن ولایت تو ہر ایک کو دیتا ہے، ولایت کے لیے تو خیر دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا دوست بننا، ولی کا مطلب اللہ کا دوست بننا، اللہ کا مقرب بننا. جب ہم نے اس کے دامن کو پکڑ لیں گے تو کیا چیز ہے جس سے ہم محروم رہ جائیں گے؟ کون سی کامیابی ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے؟ تو اس لیے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں، ہر وقت کو غنیمت سمجھیں، ہر بات کو غنیمت سمجھیں، اور بہت جلدی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.